70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا، یہ نجات ہے اور اس سے جہنم سے آزادی ہے اور اس سے عذاب قبر کی کا دور ہو جانا ہے۔ یہ باتیں اگر تو کسی حدیث سے ثابت ہے تو پھر تو اس کو مانا جا سکتا ہے، کیونکہ غیب کا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول کو غیب کا علم دیا اور انہوں نے ہمیں بتایا، حالات جتنے بھی بتائے وہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ان کے پاس تھا وہ ہمیں بتایا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور میرا نبی جو ہے وہ غیب کو چھپانے والا نہیں ہے، تو غیب کی باتیں۔ تو جتنی بھی روایات اس متعلق ہے کہ 70,000 مرتبہ جو کلمہ پڑھنا ہے، یہ روایت سب من گڑت ہے، اس کو محدثین نے سب نے من گڑت قرار دیا ہے، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات فرمائی ہو، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ اب اگر کسی بزرگ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ جی فلاں یوں کہتے ہیں، تو دیکھیں کلمہ طیبہ جتنا زیادہ پڑھا جائے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن کوئی بزرگ ہمیں یہ فضیلت بتا سکے، اتنی کسی بزرگ کی طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ وہ آخرت کے نظام کو سمجھے، وہ مغفرت کے نظام کو سمجھے۔ تو لہٰذا 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر جو فضیلتیں ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے، یہ فضیلتیں کسی بھی مستند روایات سے ثابت نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کو بیان کرنا، اس کو پھیلانا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بولنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یوں ہی کہا جائے کہ کثرت سے کلمہ پڑھ لیجئے اور یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ ایک برکت والی چیز ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔